لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون صدق الله مولانا العظيم محترم دوستوں بزرگوں، پچھلی مرتبہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے جنہوں نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم یوسف علیہ السلام ہی کو باپ سے جدا کر دیں، جسے میں نے پہلی مرتبہ کہا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ جب یوسف ہی نہیں رہیں گے تو باپ کی خالص توجہ ہم پر ہو جائے گی۔ اسی ارادے کے ساتھ یہ بھائی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ کر انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے والد، مالک، آپ کو کیا ہو گیا؟ مالک، آپ کو کیا ہو گیا؟ لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے مطابق۔ یہ 10 بھائی یعقوب علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ ہمارے والد، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے مطابق؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسی کوئی بات بنی نہیں تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے بھروسہ نہ کیا، لیکن یہ بھائی خود آ کر اپنے والد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا کہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟
علماء لکھتے ہیں کہ بھروسے کے لفظ کو استعمال کرنا یہ خود ان کے سینوں میں چھپی ہوئی چوری کو ظاہر کرنا ہے کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، ان کے خیالات اچھے نہیں ہیں، اور وہی چیز اللہ نے ان کی زبانوں سے ظاہر کر دی کہ انہوں نے آ کر ما لک لا تأمنا کہتے کہ ہمارے والد تم کو کیا ہو گیا کہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، آگے کہتے ہیں کہ اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ علماء نے لکھا کہ باپ نے کبھی اپنے بیٹوں کے سامنے اس بات کو ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم جو ہے یوسف کے بدخواہ ہو یا تم یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھائی یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہم تو اس کے خیر خواہ، ہم تو اس کی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں یہ خیر خواہی کے الفاظ کا استعمال کرنا یہ خود اس بات کی دلالت تھی اور اس بات کی علامت تھی کہ یہ بھائی کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ کہ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا، اپنے والد کو کہتے ہیں کہ آپ بھیجیے اس کو ہمارے ساتھ۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا، آپ بھیجیے یوسف کو ہمارے ساتھ۔ غدًا، آئندہ کا، غدًا کے معنی آئندہ کا۔ یرتا ویلعب، تاکہ خوب کھائیں۔ یرتا کے معنی کھانے کے، خوب کھائیں، ویلعب اور خوب کھیلیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دیکھو پھر حفاظت کی بات نہ ہے، اور ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اوپر والی آیت میں کہہ رہے ہیں لناصحون، ہم اس کی بھلائی چاہنے والے ہیں، اور دوسری آیت میں کہتے ہیں حافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں یہ بھائی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں لے جانے کے لیے پیشکش کرتے ہیں، اور ایک ایسا بہانہ سامنے رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے باپ انکار نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بچپنے کو دیکھ کر، کیونکہ بھائی تو بڑے تھے، ان میں سے کئی بھائی شادی شدہ تھے، صاحب اولاد تھے، لیکن یوسف چھوٹے تھے، تو کھیلنے کی ضرورت بچے کو ہے نہ کہ بڑوں کو۔ البتہ کھانے کا جو مسئلہ ہے یہ سب کے ساتھ فٹ ہو رہا ہے کہ بڑے بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں، چھوٹے بھی کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے دو چیزیں بیان کی، یرتا ویلعب، کہ ہم خوب کھائیں، خوب کھیلیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب ان 10 بھائیوں نے کھانے کی بات کی، کھیلنے کی بات کی، تو یعقوب علیہ السلام نے اس پر کوئی نفیر نہیں کی، یعنی اس پر یعقوب علیہ السلام نے روکا نہیں کہ کیوں کھانے جا رہے ہو، کیوں کھیلنے جا رہے ہو۔ علماء اس سے لکھتے ہیں کہ انسان اپنے دل کی خوشی کے لیے، جس کو اپنے تفریح بولتے ہیں، یعنی اپنے دل کو اچھا لگے، تھوڑا مائنڈ فریش ہو، دل کے سکون کے لیے انسان اپنی حیثیت کے مطابق اگر کہیں کھانے کے لیے جاتا ہے یا کوئی اچھی چیز بنا کر کھاتا ہے تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں۔ ایک بات میں کہتا چلوں کہ آج ہمارے علاقوں میں جو دور چلا کھانے پینے کا، یعنی اللہ کی پناہ، ایک جگہ کا میں نے واقعہ سنا کہ اچھے خاصے پرہیزگار لوگ، ماشاءاللہ داڑیاں، سر پہ ٹوپیاں، ان کی عورتوں کو دیکھیں تو برقعوں میں، ساری عورتیں برقعوں میں، یہ خود شریعت کے پابند کھانے کے لیے گئے۔ وہ جو شاہد بیان کر رہے تھے، کہتے میری آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ، ایک شب میں عورتیں بیٹھی برقعے والی،
اور سامنے کی صف میں مرد بیٹھ گئے. اب یہاں شریعت کا دائرہ یہ تھا کہ عورت حجاب میں رہتی یعنی برقعے میں رہتی، تو یہ تو ضروری ہے نا کہ یہ بھی نکال دیں. وہ صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی آمنے سامنے بیٹھ گئے ساری عورتوں نے برقعے اوپر کر دیے. تو شریعت نے یہ گنجائش کہاں دی کہ ہوٹل میں جائے تو برقع اٹھا لیں؟ کیا ہوٹل والے کوئی گھر کے لوگ ہیں؟ اور ہوٹل والے تو بہت دور جن مردوں کے ساتھ بیٹھی ہیں کھانے کے لیے وہ مرد بھی سارے پرائے تھے، کوئی محرم رشتے دار نہیں تھے. جیسے آج کل ہمارے دوستوں کی پارٹیاں جاتی ہیں، ایک محلے کے چند دوست یا ایک علاقے کے چند افراد اپنی عورتوں کے ساتھ جاتے ہیں. اب ہوٹل میں جا کر بے پردگی اور ایک دوسرے کی عورتیں ایک دوسرے کے مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کریں اور پردہ نہ رہے تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایسے کھانوں کو ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ کھانا نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے. شریعت نے جن کھانوں کی محفلوں کی اجازت دی وہ شریعت کے دائرے میں ہو، یعنی جس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو، کوئی حرام کاری نہ ہو. اسی کے ساتھ ویل اب کہ کھیلنے کی بات کی تو کھیلنے پر بھی باپ نے کوئی نفیر نہیں فرمائی کہ کیوں کھیلنے جاتے ہو. تو علماء نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے بدن کی ورزش کے لیے یعنی ایکسرسائز کی نیت سے کہ بدن کو صحت ملے، قوت ملے، تندرستی ملے، اس نیت سے اگر کوئی کھیل کھیلتا ہے تو اس میں شریعت میں گنجائش رکھی. لیکن ہاں چونکہ ابھی تو کھیل کا دورہ ہے، یہ سمجھے کہ کھیل ابھی شباب پر ہے. یہ جتنے دینی پروگرام ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ مولانا آج آپ نے کھلا جگہ بیان دیا ہے، آپ کو کچھ پتا ہے آج IPL کی اوپننگ ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے جن کو جس کی اوپننگ کرنی ہو کرتے رہے، ہمارا دین پرانا ہے اور ہم کو تو دین کی بات پہنچانی ہے. غیر لوگ اپنی جھوٹی دعوت سے نہیں رکتے تو ہم سچی دعوت سے کیوں رکتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، یعنی ماحول کا ایسا اثر ہو رہا ہے بس اللہ کی بات. مجھے کچھ لوگ تو باقاعدہ فون سے بتا رہے تھے کہ مولانا آپ پروگرام کینسل کرو. کیوں کینسل کریں؟ کیونکہ مجمع نہیں ہوگا. اب یہ بھی اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے مولانا. اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ مجمع نہیں ہوگا. یعنی پروگرام رکھنے والے بھی کبھی یہ فکر کرتے ہیں کہ یار مجمع ہوگا کہ نہیں ہوگا. ارے بھائی ہم کو مجمع سے کیا لینا چاہیے؟ ہمارا دین مجمع پر نہیں آیا اور مجمع کی بنیاد پر نہیں آیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دین کی دعوت لے کر آئے تو کوئی بھی سننے والا نہیں تھا. یہاں تو اللہ کا بدن ہے، 20-25 آدمی بیٹھے، کوئی بھی نہیں تھا، ایک آدمی نہیں تھا سننے والا. اور جس کو سنانے جاتے تھے تو وہ سامنے سے گالیاں دیتے تھے. آپ سوچیں اگر ہم ایسے دور میں ہوتے تو کیا ہم کام کر سکتے تھے؟ اس دور میں 20-25 ملتے ہیں تب بھی ہم کو ایسا ہوتا ہے یار کیا اتنا دور سے آ رہے ہیں، کیا محنت کریں، کوئی سننے والا ہے نہیں، بند کر دیں. یہ آج ہمارا حال ہے. ہمارا دین مجمع سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک سننے والا بھی اگر مل جائے تب بھی اللہ کی طرف سے ہم سمجھو کہ مغفرت کے لیے کافی. ہمارا کام پہنچانا ہے، چاہے ایک کو پہنچے کہ 50 کو پہنچے، جتوں کو پہنچ جائے. تو وہ مجھے فون پر بار بار اصرار کر رہے تھے مولانا مجمع نہیں ہو. میں نے کہا اللہ کے بندے 2-4 تو آ جائیں گے، سب تو IPL دیکھنے نہیں جائیں گے، کچھ تو ہوں گے اللہ والے جو اللہ کی سننے آئیں گے. ہاں وہ بات تمہاری برابر ہے. اللہ کا فضل الحمدللہ وہاں گیا کوئی مجمع پر زیادہ اثر نہیں، جیسا مجمع تھا ویسا ہی. اب لوگ یہ کھیل کا کیونکہ دور چل رہا ہے، یہ سمجھے کہ اس وقت کھیل شباب پر ہے، جوانی پر ہے. تو اس پر کہتا چلوں
ہمارے علماء نے لکھا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر اگر کوئی کرکٹ دیکھتا ہے اور وہ کرکٹ ایسی کہ جس میں کوئی پرائی عورت کی تصویر نہ آتی ہو، کوئی دوسری ننگے پن کی بات نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، ایذائے وقت میں داخل ہے۔ کاش اتنا وقت تسبیح گھمانے میں لگا دیتے یا اللہ کے کلام کو پڑھنے میں لگا دیتے، ایذائے وقت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے ہیں کہ ٹی وی پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات، ٹی وی پر بیٹھنا تو یوں سمجھو اس زمانے میں کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کے گھرے کے قریب پہنچا دی۔ جو ٹی وی پر کرکٹ دیکھنے بیٹھ گیا وہ یوں سمجھے کہ جہنم کے گھرے پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اب بس انتظار کریں کہ کوئی ایسی تصویر اندر آئے کہ سیدھا جہنم کے گھرے میں چلا جائے۔ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں اور جو لوگ ٹی وی پر بیٹھتے وہ جانتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں مولانا ہم لوگوں کو سیریل سے کوئی لینا دینا نہیں، جب سیریل سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں تو فلم کا تو سوال ہی نہیں، ہم تو صرف خبریں سننے کے لیے ٹی وی رکھتے ہیں۔ تو خبر سنانے والی عورت ہوتی ہے تو اس عورت کو دیکھنا کس نے جائز کرا دیا؟ تو یہ صحیح ہے نا؟ خبر جو سنا رہی ہے وہ عورت ہے، اور اس وقت اتنا تیز زمانے کی رفتار چل رہی ہے کہ آپ نے پہلے تو خبریں سناتی تھی اور ان کے لباس، ان کے بال کی اسٹائل، وہ چیزیں، اور اس زمانے میں جو سنا رہی ہیں زمین و آسمان کا فرق ہو رہا ہے۔ پہلے سنانے والی ایسی ہوتی تھی کہ ان میں ذرا بھی شرم و حیا نظر آتی تھی، اب تو دن بدن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بدن سے جتنے ہو سکے کپڑے کم ہوتے جائیں، اور اس حال میں خبریں سناتی ہے۔ کون اللہ کا ولی ہو کہ جس کے سامنے اجنبی عورت ہو اور اس کی نگاہ کنٹرول میں ہو جائے؟ جب خبریں سننے کے لیے انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا تو کرکٹ جو ٹی وی پر دکھائی جائے، اور وہ چیئر لیڈرز کیا بولتے ہیں، چیئر گرلس، وہ عورتیں ہیں بعض ناچنے والی جو کھیلنے والوں کو فارم میں لانے کے لیے، یعنی ان کو حوصلہ دینے کے لیے ناچنے والی عورتیں جب گراؤنڈ پر آ جائیں اور وہ بالکل ننگے پنے کے ساتھ ناچتی ہو تو کیا ایسا دیکھنا کسی شریعت میں جائز ہے؟ یہ تو کھلی حرام کاری ہے۔ میں اللہ معاف کرے، بہت سے ہمارے ساتھی جو شرع کے پابند ہیں لیکن وہ لوگ بھی ایسے کھیلوں سے نہیں بچ رہے، بولتے مولانا کرکٹ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی کرکٹ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس سے گناہ نہ ہوتا ہو، لیکن جب اجنبی عورتیں اس میں آتی ہو، ننگا ناچ ناچنے والی آتی ہو تو یہ کھیل دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عوام تو عوام، کئی خواص اس میں شامل ہیں۔ یہ تو ایک بات، اور اس سے آگے سنیں، علماء لکھتے ہیں وہ کھیل جو صرف ورزش کے لیے کھیلا جائے، کوئی سٹا نہیں، اس زمانے کے کھیل تو سٹے سے بالکل خالی نہیں۔ یہ سمجھو کہ اس زمانے میں جتنے ایل چلتے ہیں یہ سارے جوئے کی بنیاد پر ہیں، سارے۔ آپ تحقیق کریں، ڈیپ میں جائیں تو سارا کا دار و مدار ہی جوا ہے۔ پھر جائے کہ جب جوا آ جائے تو بالکل حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی میدان میں چلا جائے اور میدان میں صرف کرکٹ کھیلتا ہے ورزش کی نیت سے، کوئی سٹا نہیں، کوئی جوا نہیں، علماء لکھتے ہیں یہ کھیل جو ہر گناہ سے خالی ہے، لیکن اس کھیل کی وجہ سے اس کی ایک نماز چھوٹ جائے تو اس صورت میں بھی یہ کھیل نہ جائے گی۔ ہمارے لوگوں کی کئی نمازیں چلی جاتی ہیں، یعنی کھیل کے میدان پر اتر جائے تو مسلمان کرکٹروں کا یہ حال ہے کہ رمضان کے روزے تک نہیں رکھتے ہیں، اور ہمارے لوگ ان کے دیوانے ہو گئے۔ اللہ کی پناہ۔ بھائی
ذرا دینداری کو دیکھو کہ دین ان میں کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اور پرہیزگاری کے بعد بھی اس کھیل سے تمہاری نماز جاتی ہے تو چاہے کتنا بڑا اللہ کا ولی کھیل کھیلتا ہو، اس کھیل سے تمہاری نماز جاتی ہو تو تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ توحید-sunnah.com یہ کھیل پر کچھ باتیں جو ضروری تھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور پوری امت کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے آئے باپ کی خدمت میں اور کہا ارے بھیجو ہمارے ساتھ، ہم اس کو لے جائیں گے، خوب کھائیں گے، خوب کھیلیں گے اور ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا قال انی لیحزننی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے غم ہوتا ہے، لیحزننی مجھے غم ہوتا ہے۔ کیا غم ہوتا ہے؟ ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے کر جاؤ، کس کو؟ یوسف علیہ السلام، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں خوف کرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب ان بیٹوں نے آ کر کہا کہ ہمارے والد آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، تو یعقوب علیہ السلام نے سیدھے کہا کہ دیکھو لے جانے میں مجھے کوئی حرج نہیں، البتہ مجھے یہ فکر ہے، یہ غم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا یوسف کو کھا جائے۔ بھیڑیا آئے گا تو تنہا یوسف کو تھوڑا کھائے گا، اور بھیڑیا پہچانتا ہے کہ یہ یوسف ہے، یہ یہودا ہے، بھیڑیا کو کیا پہچانے؟ لیکن یعقوب علیہ السلام کی نظر، علماء نے لکھا کہ یہ نبی کی فراست تھی، نبی کی فراست تھی کہ آپ نے سیدھے کہا کہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ تم اسے لے کر تو جاؤ لیکن بھیڑیا یوسف کو کھا جائے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، ایک جملہ اور بڑھا دے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا بھی جائے اور تم لوگ جو ہے اس سے غافل رہو، تم کو خبر تک نہ ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کے لفظ کیوں استعمال کیا، کیوں سیدھے یہ کہا کہ بھیڑیا کھا جائے گا؟ تو ایک بات تو علماء نے یہ لکھی کہ مدین میں بھیڑیے بہت تھے، یعنی مدین کا جو جنگل تھا وہ بھیڑیوں سے مشہور تھا کہ وہاں بھیڑیے بہت رہتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کبھی بھیڑیا کھا جائے گا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جو راس المفسرین ہے، آپ نے ایک عجیب روایت نقل فرمائی کہ اصل میں یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ تھا کہ آپ پہاڑی پر بیٹھے ہیں اور آپ کے دامن میں یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑی کے دامن میں آپ چوٹی پر بیٹھے ہیں، یوسف نیچے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک بھیڑیے آئے اور بھیڑیوں نے یوسف پر حملہ کر دیا۔ ان میں ایک بھیڑیا ایسا تھا جس نے یوسف علیہ السلام کی مدافعت کی، یعنی یوسف کو بچایا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا کہ بھیڑیوں نے حملہ کیا اور ایک نے یوسف کو بچانے کے لیے محنت کی۔ اس خواب کی تعبیر یعقوب علیہ السلام یہ سمجھے تھے، کیونکہ آپ نبی تھے اور نبی ہونے کے ناطے سے یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو بھیڑیے ہیں یہ میرے 10 بیٹے ہیں اور یہ یوسف پر حملہ کریں گے، اور ایک بھیڑیا بچانے کی محنت کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے تھے کہ 10 میں سے ایک بیٹا میرا ایسا ہوگا جو یوسف کی حفاظت کی فکر کرے گا۔ لیکن
آپ باپ تھے تو باپ ہونے کے ناطے سے اپنے بیٹوں کو منہ پر نہیں کیا، نہیں کہا کہ تم بھیڑیے ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ ہے باپ کی شفقت، کہ بیٹے کی ساری برائی سامنے آ گئی، پھر بھی بیٹے کو زبان سے یہ نہیں کہا کہ تم بھیڑیے، بلکہ یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے۔ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو فوراً سمجھ جاتے کہ باپ ہمارے منصوبے کو سمجھ گیا، لیکن علماء نے لکھا کہ نشہ ایسی چیز ہے، چاہے شراب کا نشہ ہو، زنا کا نشہ ہو یا گناہ کا نشہ، انسان کی عقل ختم کر دیتا ہے۔ انسان اس وقت گویا بے ہوشی کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں رہتا کہ میرا لوگوں میں کیا مقام ہے، میری کیا عزت ہے۔ جب گناہ کر لیتا ہے، نشہ اترتا ہے، تب پتا چلتا ہے کہ میں نے کتنا برا گناہ کیا۔ بھائی نشے میں تھے یوسف کو جدا کرنے کے، تو اس نشے میں باپ کے اشارے کو سمجھ نہیں سکے کہ باپ ہمارا سمجھ گیا ہے کہ ہم ہی بھیڑیے۔ خیر، جب یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے، تو انہوں نے فوراً کہا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ فوراً کہا انہوں نے کہ اے ہمارے والد، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے، ذرا حالانکہ ہم تو پوری جماعت ہے، عصبہ پوری جماعت ہے، کیا ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہو گیا کہ ہماری موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو یہ سمجھو کہ تو بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے، ایسا ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو کسی طرح ان 10 بیٹوں نے اطمینان دلایا تاکہ وہ یوسف کو ساتھ میں بھیجے۔ یہاں تک کہ ان بھائیوں نے اپنے والد کو کہا کہ دیکھو ہمارے والد، آپ یوسف کی ذرہ برابر پرواہ نہ کریں، ہم اس کو ہمارے کندھوں پر اٹھائیں گے، ہم اس کو ہماری بغل میں بٹھائیں گے، اس کو زمین پر پیر تک نہیں رکھنے دیں گے، یہ تو ہماری بغلوں پر کھیلتے ہوئے جائے گا اور ہمارے کندھوں پر کھیلتے ہوئے واپس آئے گا، آپ فکر مت کرو، اسے ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دیکھ چکے تھے، اطمینان نہیں تھا، لیکن بیٹوں کا اصرار اتنا شدید تھا کہ آپ انکار نہ کر سکے۔ بالآخر یعقوب علیہ السلام تیار ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں روانہ کیا۔ آگے کی بات لکھتے ہیں فلما ذهبوا به، جس وقت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلے، جنگل میں پہنچے، تو انہوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ اب ہم جو ہے ان کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی کہ جس وقت یہ لے کر جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام دور تک ان کو چھوڑنے آئے، دیکھنے کے لیے کہ یہ میرے بیٹے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں جب تک یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں میں رہے، یوسف علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھائے رکھا، اور جیسے ہی باپ کی نگاہوں سے اوجل ہو گئے، یعنی دور ہو گئے، جس بھائی کے کندھے پر آپ تھے اس بھائی نے یوسف علیہ السلام کو یوں لیا اور زمین پر پٹک دیا، اور یوسف علیہ السلام بیچارے رونے لگے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بھائی تیز بھاگنے لگے تاکہ یوسف جنگل میں اکیلا رہ جائے، تو یوسف علیہ السلام رو رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کو بار بار اپنے والد کا وعدہ یاد دلاتے ہیں
او بھائیوں یاد کرو تم نے اپنے والد کو وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، تم کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ علماء لکھتے ہیں جب بار بار یوسف علیہ السلام نے یہ وعدہ یاد دلایا تو جو بڑا بھائی تھا یہودا اس کو احساس ہوا کہ ہم بہت غلط کام کرتے ہیں، ہم نے اپنے والد کو وعدہ کیا۔ تو یہودا رک گیا، اس نے یوسف علیہ السلام کو گود میں اٹھا لیا اور اطمینان دلایا کہ یوسف تم فکر مت کرو، جب تک تمہارا بڑا بھائی یہودا زندہ ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر وہ لے کر چلا، جنگل میں گئے، جب جنگل میں پہنچ گئے تو سارے بھائی جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ چنانچہ مشورہ یہ ہوا کہ اس کو گمنام کنویں میں پھینک دیں۔ یہودا نے بھائیوں کو سمجھایا دیکھو ہم والد کو وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب ہم ہی اس کو کنویں میں ڈال دیں تو باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ علماء لکھتے ہیں کہ 10 بھائیوں میں سے یہودا وہ باپ کا وعدہ یاد دلاتا تو 9 بھائیوں نے کہا دیکھ یہودا اگر تو زیادہ گڑبڑ کرے گا تو تیری بھی گردن اڑا دیں گے۔ کہ 9 سے اب یہودا الگ ہو رہا ہے تو یہودا نے یہ سوچ کر کہ یہ 9 ہے بڑے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو مل کر مار ڈالیں۔ جب جان کا خطرہ ہوا تو یہودا مجبور ہو گیا اور یہودا نے اب کہا دیکھو تمہیں کرنا ہی ہے تو قریب میں ایک کنواں ہے اس کنویں میں ڈال دو۔ علماء لکھتے ہیں اس میں بھی یہودا کی نیت یہ تھی کہ یہ تو کنویں میں پھینک کر چلے جائیں گے، البتہ میں صبح و شام آ کر دیکھتا رہوں گا، بھائی کی نگرانی کروں گا اور جتنا ہو سکے اس کو بچانے کی فکر کروں گا۔ یہ بھائی کی نیت تھی اور اسی نیت کے ماتحت اس نے ان 9 بھائیوں کو سمجھایا کہ ڈالنا ہی ہے تو کنویں میں ڈالنا۔ چنانچہ یہ تیار ہوئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا۔ اسی کو علماء لکھتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی، جب ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی دے دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ابھی نبی تو بنے نہیں تھے تو وحی کہاں سے آئی؟ علماء لکھتے ہیں یہاں وحی سے مراد ہے اللہ نے الہام کیا، یعنی دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ یوسف آج تمہارا بچپنا ہے، آج یہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں لیکن فکر مت کرو، تم جس مالک کے لیے کنویں میں جاتے ہو وہ مالک ایک دن تمہیں اس مقام پر پہنچائے گا کہ تم ان کے اس برے کرتوت کو ان کے سامنے بتاؤ۔ فوراً اللہ نے الہام کر دیا کہ یوسف بے فکر رہو۔ علماء لکھتے ہیں جیسے بھائیوں نے ڈالا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل میرے بندے کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، آپ جاؤ جلدی سے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر جائے اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ نے اپنے پر پھیلا دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نبی پانی میں جائے، پانی میں جانے سے پہلے پر پھیلا دیے اور اپنے پروں پر یوسف علیہ السلام کو لے لیا، کیونکہ اللہ کے معصوم بندے تھے۔ اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا کہ یوسف فکر نہ کرو، جس بری حالت کے ساتھ کنویں میں آئے ہو نکلنا تمہارا اتنا برا نہیں ہوگا، بلکہ یہ امتحان کی انتہا ہے، امتحان کی انتہا ہے۔ میں نے ابھی سجان پورے میں بھی کہا تھا کہ بندے پر حالات آتے ہیں، اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، مسلسل حالات نہیں رہتے۔ بس بندے کو چاہیے اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ کی مدد کے بھروسے رہے، آج نہیں تو کل حالات ضرور دور ہوں گے۔ ان مع العسر یسرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کے ساتھ آسانی کو جوڑ دیا، آج تنگی ہے کل آسانی آنے والی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی یہی الہام ہوا کہ جتنی بری طرح تم کو پھینکا گیا ہے تمہارا نکلنا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، یعنی اب کے جو دن آئیں گے انشاءاللہ وہ نصرت کے دن ہوں گے،
وہ فتح کے دن ہوں گے اور وہ اللہ کی طرف سے خیر کے دن ہوں گے. خیر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا. وہم لا یشعرون کہہ کر اللہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یعقوب اے یوسف اس طرح تم ان کے سامنے اس معاملے کو جتاؤ گے کہ ان کو احساس تک نہیں ہوگا, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی اس طرح ہم غیر شعوری طور پر تم کو عزتیں دیتے جائیں گے. ایک وقت یہ آئے گا کہ تمہارے سامنے یہ بھائی ذلیل ہو کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ جو حالات ہے اس کے بعد کہ کنویں میں پھینک دیا, پھر قافلہ آیا, قافلے والوں نے نکالا, یہ پورے حالات انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں سنائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. اپریل فل منا تو اس کے بارے میں 2 شبد کچھ اپریل فل مناتے ہیں نا کل سے وہ مہینہ اپریل کا مہینہ اپریل فل کا مہینہ بہت بڑا گناہ ہے. جیسے اپریل فل کا بول رہے ہیں کہ بھائی آئندہ کل پہلے اپریل ہے, لوگ اپریل فل بناتے ہیں, خاموں کا دھوکہ دیتے ہیں. ہمارے علماء نے اس کو سخت گناہ لکھا کہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. کسی مومن کو اس طرح دھوکہ دیا جائے, اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی جائے, یہ شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری پوری حفاظت کریں. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنی گردنوں کو. جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو اپنی کہہ کر پکارتا ہے, ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے اپنی ماں کو پکارتا ہے. بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بندے, سیاہ کار بندے, اقرار مجرم اس رب کی چوکھٹ پکڑ کر رہتے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے.
سوچے اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے، بھول جائے دنیا میں کوئی ہمارا ہے، اور واقع میں اللہ کے بندو اس دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ خطاؤں کو یاد کریں اور پھر گناہوں کو یاد کریں اور رونے کی کوشش کریں، اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، جاتی ہیں اثر کو کھچڑانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بڑی کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں سب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، رحم کر اپنے نہاری میں کرم کو بھول جا، ہم تو تجھ کو بھولے لیکن تو نہ کو بھول جا، رحم کر اپنے نہاری میں کرم کو بھول جا، ہم تو تجھ کو بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، کار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں، کیسے بھی ہے آقا تیرے محبوب کی امت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اقرار مجرم ہے. اے اللہ تیرے سامنے اپنی خطاؤں کو لے کر بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کروا دے. اے اللہ معاف کروا دے. اے اللہ معاف کروا دے. اے اللہ ایسے ایسے گناہ کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے. اے اللہ ہم سے بے شعوری میں ہو جاتا ہے، غفلتوں میں ہو جاتا ہے. اے اللہ ایسا برا ماحول ہو چکا ہے کہ ہر طرف گناہوں کو جال کھا گئے ہیں. اے اللہ بچنا بھی چاہے تو بچنا مشکل ہو رہا ہے. اے اللہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں مالک، جب تک تو گناہوں سے نہ بچائے ہم نہیں بچ سکتے ہیں. اے اللہ بس تو گناہوں سے ہماری حفاظت کروا لے. اے اللہ حفاظت کروا لے. اللہ حفاظت کروا لے. اے اللہ رحم کا معاملہ کروا، کرم کا معاملہ کروا، اپنے درگزر کا معاملہ کروا. اے اللہ جو ہم نے پریشان ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کروا دیں، غموں دکھوں کو دور کروا دیں. اے اللہ بہت سے لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہیں. اے اللہ پریشان ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی کہ قرض کا بوجھ ہے. اے اللہ تو سب کا مددگار ہے، تو سب کی نصرت کرنے والا ہے. اے اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، تجھی سے مدد کی امید رکھتے ہیں. اے اللہ ہم کمزوروں کی تو مدد نہ کرے تو پھر کون مدد کرے گا؟ اے اللہ جو قرض کے بوجھ میں دبے ہیں، اللہ غیر سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا کروا دے. اے اللہ غیر سے نصرت کروا دے. اے اللہ غیر سے مدد کروا دے. اے اللہ رحم کا معاملہ کروا، کرم کا معاملہ کروا. اے اللہ رزق حلال نصیب فرما، عافیت والی، سکون والی، برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ حرام اور مشتبہ کی جاتے حفاظت کروا دے. اے اللہ اتنے سارے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے. اے اللہ ہر ایک اپنی پریشانیوں کو، اپنے غموں دکھوں کو لے کر بیٹھے. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے غموں کو دور فرما دے، سب کے دکھوں کو دور فرما دے. چین سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ نفس اور شیطان ہر وقت جو برے وسائل ڈالتے ہیں، اے اللہ نفس و شیطان کے وسوسوں سے پوری پوری حفاظت کرنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.